قاتل ڈور نے ایک اور جان لے لی۔ اس کی جان لی کیسے لی؟ تہذیب کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ، ہلڑ بازی کے نام پہ ایک اور جان چلی گئی۔ یہ واقعہ کیسے ہوا اس کی تفصیل تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام اس قاتل ڈور کے بارے میں، یعنی پتنگ کے بارے میں، اس بسنت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ پتنگ اڑانا جائز نہیں ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، شرعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ انہی نقصانات پہ میں پہلے بات کروں گا۔ اب آخر تک میرے ساتھ ویڈیو میں رہیے گا تاکہ اس بری عادت سے، اس قاتل عادت سے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو بچا سکیں۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ان نقصانات کا جاننا اور ان نقصانات کا بتانا اپنی نوجوان نسل کو۔ اولاد بڑی نعمت ہے، ان کو یہ بتائیں اس کے یہ نقصان ہے۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر کے پیچھے دوڑنا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کے حدیث، کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اندازہ کریں کہ وہ شخص شیطان ہے جو پتنگ کے پیچھے دوڑتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ دوسروں کی پتنگ لوٹنا یہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نہیں لوٹتا کوئی شخص، لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور وہ پھر بھی مومن رہے۔ دوسروں کی چیز لوٹنا یہ ایمان کے منافی ہے، اور لوٹنے میں پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت ہے۔ پتنگ تو کوئی ایک شخص لوٹتا ہے جبکہ ڈور ایک سے زیادہ لوگ لوٹتے ہیں، ایک ہی گناہ میں کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھ کر کوئی کام کیا جاتا ہے۔ پتنگ بازی کے اندر ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، اس نیت سے کوئی عمل کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بندہ پتنگ بازی میں لگتا ہے وہ نماز سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 پہ یہ لکھی ہے بات، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ وہاں یہ بات شراب اور جوئے کے بارے میں لکھی ہے، جبکہ اس میں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے رکتا ہے، نماز سے رکتا ہے۔ مشاہدہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ پتنگ بازی عمومی طور پہ چھتوں پہ چڑھ کے کی جاتی ہے، جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اللہ کا حکم بھی ٹوٹا، پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچائی، یہ نقصان بھی ہے اس کے اندر۔ پتنگ بازی کے دوران چھتوں سے گرنے، ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کی خبریں اگلے دن ہم اخبارات میں اکثر پڑھتے۔ اس طرح پتنگ لوٹنے، ڈور لوٹنے کے چکر میں کئی ایک حادثات ہوتے ہیں جس سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ جس کھیل میں انسانی جان ضائع ہونے لگے اسے کھیل نہیں کہتے، یہ بے وقوفی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت پر اس قدر مہربان کہ ایسی چھت پر سونے سے منع فرما دیا جس کا پردہ نہ ہو، جس کی منڈیر نہ ہو، تاکہ کوئی نیند کی حالت میں اٹھ کر چلے اور وہاں سے گر کر ہلاک ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے۔ اس سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ پتنگ بازی میں قوم کا لاکھوں روپیہ نقصان ہو جاتا ہے جو اسراف اور تبذیر کے اندر آتا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو قرآن نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ پتنگ اور ڈور تو مہنگی تھی ہی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ لاؤڈ سپیکر، لائٹنگ اور دعوت کے التزامات بھی ہونے لگے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر اخراجات ہیں۔ وہ قوم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے وہ اس طرح کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہے۔ سوچنا ہوگا، ان تمام نقصانات کے علاوہ، ان تمام خرابیوں کے علاوہ اب اس پتنگ بازی کے نام پہ ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے، لاؤڈ سپیکر پر نعرہ بازی بھی کی جاتی ہے، مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع بھی ہونے لگا ہے۔ تو جو کھیل ان سب گناہوں پر مشتمل ہو اسے کھیل نہیں کہتے، اسے بے وقوفی کہتے ہیں، بے حیائی کہتے ہیں۔ ان تمام خرابیوں کے باعث فقہائے کرام نے فیصلہ دیا، پتنگ بازی کرنا، پتنگ لوٹنا، پتنگ کی ڈور لوٹنا، پتنگیں بیچنا، پتنگیں خریدنا، یہ سب ناجائز کام ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے حوالے سے آپ نے احکامات سن لیے کہ اسلام ہمیں پتنگ بازی کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اور جس واقعہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے فیصل آباد کے آصف کا واقعہ کہ ایک نوجوان 24 سال ماں باپ نے پتہ نہیں کتنے جتن کر کے اس کو پالا اور
بازار خریداری کے لیے گیا اور واپسی اس کی لاش آئی، جس پر پوری قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو خدا را اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور خود کرنی ہے، حکومت نہیں کرے گی، کوئی نہیں کرے گا، اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی حفاظت کے ذرائع بتائے جا رہے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، وہ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں مختلف ذرائع سے، ان کو اختیار کیا جائے، اپنے آپ کو بھی بچایا جائے، اپنی نوجوان نسل کو بھی اس قاتل کھیل سے بچایا جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے بن سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔